امریکی شہر شکاگو کی ایڈلر سیارہ گاہ میں ماہر فلکیات گیزا جک کہتے ہیں کہ وہاں موجود اعلیٰ معیار کے آلات بھی خلائی دنیا کے رموز کو سمجھنے میں ان کے لیے کچھ اتنے مددگار نہیں ٹھہرتے۔ سیارہ گاہ کے پیچھے 24 انچ کی ٹیلیسکوپ نصب ہے، لیکن شکاگو کی فضائی آلودگی کی وجہ سے مشاہدے کے لیے یہ اچھی جگہ نہیں۔ اس ہی لیے وہ خلا میں کائنات کو نئے زاویوں سے اور زمین کو اوپر سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کرۂ ارض سے باہر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود آلات اور وہاں کیے جانے والے تجربات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی خلائی شٹل پروگرام کے خاتمے کے بعد جب اسپیس اسٹیشن پہنچنے کے لیے امریکہ کو روس کی مدد درکار ہوئی تو گیزا کا کام بھی محدود ہو گیا۔ اسی لیے وہ ایک دہائی کے بعد فلوریڈا سے امریکی خلابازوں کے خلائی سفر کے اعلان پر بہت پرجوش ہیں۔ Enjoy the spectacle. جس سسٹم کے ذریعے خلاباز باب بینکن اور ڈگ ہرلی کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھیجے جانے کا منصوبہ ہے، اس کی جزوی فنڈنگ ناسا کے کمرشل کریو پروگرام نے کی ہے، تاہم اسے بنانے میں ناسا کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کی مشینری کو ناسا نہ تو خریدے گا نہ آپریٹ کرے گا، ہم نے ایک صارف کی طرح اس سروس کو خریدا ہے۔ اس مشن کے لیے یہ سروس اور اس کا ہارڈ ویئر فیلکن 9 راکٹ اور کرو ڈریگن اسپیس کرافٹ کی شکل میں اسپیس ایکس نے سپلائی کیا ہے۔ یہ کمپنی فلوریڈا کے کیپ کنیورل اسپیس اسٹیشن سے خلابازوں کو مشنز پر بھیجنے کی دوڑ میں شامل کئی پرائیویٹ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ اس مشن کو کورونا وائرس شٹ ڈاؤن کے باوجود جاری رکھا گیا۔ ہم 15 مارچ سے قرنطینہ میں ہیں۔ خلائی پروگرام کی تاریخ میں ہم سے زیادہ لمبے قرنطینہ میں کوئی نہیں رہا۔ گیزا جک کے مطابق پرائیویٹ فنڈنگ نے خلائی مشن کو سستا بنا دیا ہے۔ ایک شٹل لانچ پر تقریباً $500 ملین کی لاگت آتی تھی، لیکن اس اسپیس ایکس سسٹم پر 5 کروڑ لگیں گے۔ سستے مشنز ہمارے مواقع بڑھائیں گے۔ ریٹائرڈ خلاباز نکول سٹوٹ کے مطابق اس سے خلا تک رسائی بھی بڑھے گی۔ I think the business model for any of these companies that are working right now in partnership with NASA کے ساتھ کام کرنے والی ان پرائیویٹ کمپنیوں کے بزنس ماڈل کی وجہ سے خلابازوں کے علاوہ عام افراد بھی خلا کا سفر کر سکیں گے، جبکہ گیزا جک سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ماڈل سیارہ گاہ سے ستاروں کو دیکھنے سے زیادہ مواقع فراہم کرے گا۔ یہ بہت ایکسائٹنگ ہے کیونکہ اسپیس ایکس کمپنی مجھ جیسے عام افراد کو بھی خلا میں جانے کے لیے سیٹ بیچ سکے گی۔ یہ زبردست ہوگا کہ آخر کار خلا تک سب کی رسائی ہوگی۔ اب جبکہ کمرشل کمپنیاں خلائی مسافروں کو کرۂ ارض اور اسپیس اسٹیشن تک لے جا رہی ہیں، ناسا نے اپنے عملے اور اسپیس لانچ پروگرام کو ختم نہیں کیا۔ اس وقت وہ جدید ترین راکٹ اور کیپسول کی تیاری میں مصروف ہے، جو خلابازوں کو چاند اور پھر وہاں سے مریخ تک لے جا سکے گا۔ کین فیرابو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔